اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا لوگوں کو جمع کروں گا، صرف 3 قسمیں ہوں گی۔ صرف کتنی قسمیں ہوں گی؟ 3۔ پہلی قسم اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، جو کبیرہ گناہوں سے اور شرک سے بچا کرتے تھے، بہت زیادہ نیک نہیں تھے، بس فرائض واجبات پورے کیے، کبھی غلطی گناہ ہو گیا اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو معاف کروا لیا۔ ایک وہ طبقہ ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب طبقہ ہوگا، یعنی وہ انہوں نے اتنا کیا نہیں ہے لیکن بدلہ اللہ کی طرف سے اتنا اچھا ملے گا، حالانکہ یہ بس بیلنس چلے ہیں دین کے اوپر، بہت آگے نکلنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی، اتنا بیلنس چلے ہیں، 5 جو فرض نمازیں پڑھ لی، حج فرض ہوا وہ ادا کر لیا، نظر کی حفاظت کر لی، کبھی ہو گئی آنکھ میں ٹکا ہو گیا تو اللہ سے توبہ استغفار کر لیا، ٹھیک ہے، معافی مانگ لی اللہ سے، کچھ صدقہ خیرات کر دیا تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے، کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، زنا، قتل، شراب، جوا، سود۔ اسی طرح یاد رکھو، ایک بات کہنا آج کل بڑا مشکل ہے، یہ داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، یہ کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا، کچھ گناہ کامن ہو جاتے ہیں تو ہلکے لگنے لگتے ہیں، تو اس لیے ہمت کر کے داڑھی بھی رکھ لو، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل بیلنس فرائض واجبات کو پورا کر رہے ہیں، بہت آگے نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہوگا، ما اصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے۔ سوچو، جو کائنات کا خالق جب کہہ رہا ہے ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا، یہ ایسے ہے، غریب آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میرے گھر آؤ بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا، تو اس کا مطلب مسور کی دال تڑکا لگی ہوئی ہوگی، سادہ نہیں ہوگی، یہی اچھا ہے غریب آدمی کا۔ لیکن یہی اگر کوئی بڑے 1000 گز کے بنگلے کا ارب پتی سیٹھ اور کہے ذرا میری دعوت پہ آنا، مزہ نہ آئے پیسے واپس، تو آپ آخری دم تک سوچتے ہو نا، جا کے آپ سوچتے ہو کہ یار کیا ہوگا، اور آپ جب جاتے ہو تو چونکہ آپ غریب علاقے کے تھے تو وہاں آپ کی سوچ سے اوپر۔ سوچو، احکم الحاکمین کہہ رہا ہے ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اس کا مطلب پھر بہت ہی خوب ہوں گے۔ آگے ان نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا واصحاب المشأمہ، جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، یہ جو ہیں جو کبیرہ گناہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، نمازیں قضا کرتے تھے، یہ لوگ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں۔ فرمایا ما اصحاب الیمین اصحاب المشأمہ، کتنی بری حالت میں ہوں گے یہ لوگ۔ پھر والسابقون السابقون، تیسرا طبقہ وہ ہے جو سبقت لے جانے والے، جو نیکیوں میں پہل۔ نمازیں جب قائم ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ ہمیشہ چھٹی صف میں۔ کیا خیال ہے؟ وہ تو دونوں کی نماز جاتی ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں کو اللہ ایک جیسا مقام دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ایک جیسا مقام دے دے گا؟ نہیں دے گا، دونوں کو ایک جیسا مقام نہیں ملے گا۔ نبی نے فرمایا جو صف اول میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے قیامت کے دن بھی اللہ کے دربار میں سب سے قریب وہی لوگ ہوں گے۔ اللہ کہے گا دنیا میں میرا دربار لگتا تھا تو پیچھے بیٹھتے تھے، ابھی بھی چپلوں میں جا کے بیٹھو، ٹھیک ہے نا، جب جنتیوں کی چپلوں میں جا کے بیٹھو، وہاں چپلوں کی حفاظت کرو۔ تو اولئک المقربون، فرمایا جو سبقت لے جانے والے ہیں یہی ہیں مقرب لوگ، فی جنات النعیم، عیش کے باغات میں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ فرمایا یہ جو ٹاپ لیول کے نیک لوگ ہوں گے نا، یہ پہلے لوگوں میں زیادہ، صحابہ تابعین تبع تابعین میں بہت ہوں گے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ان کا ریشو کم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا علی سرر موضونہ، تخت پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایسے جنت میں